وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ رکوع نمبر 7 ہے اللہ تعالیٰ ہی حاکم اور قانون ساز ہے۔ 5 اس کے مین پوائنٹس ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قانون کی کتاب، قانون شکنی، اللہ تعالیٰ ہی حاکم ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کو ٹکڑے کرنے والوں کا دین سے تعلق نہیں، اللہ تعالیٰ کا دین۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور یہ ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، چنانچہ تم اس کی پیروی کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے قانون کی کتاب قرآن مجید ہے، برکت والی کتاب ہے، پیروی کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ تاکہ تم پر رحمت کی جائے۔ اس قرآن کا مقصد کیا ہے کہ انسان اپنے رب کی ملاقات پر یقین کر لے، انسان دنیا میں اس طرح کی زندگی گزارے کہ اپنے ہر عمل کے لیے اپنے رب کے سامنے خود کو اکاؤنٹیبل، جواب دہ محسوس کرے، انسان ذمہ دارانہ زندگی گزارے، اللہ کی کتاب کے احکامات کی پیروی کرے، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے تاکہ رحم کیا جائے۔ کہیں تم یہ کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے ہی کے 2 گروہوں پر نازل کی گئی تھی اور ہم ان کے یعنی کتابوں کے پڑھنے پڑھانے سے یقیناً غافل تھے، یا تم کہو کہ اگر ہم پر بھی کتاب اتاری جاتی تو ہم یقیناً ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، تو بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت آ چکی ہے۔ پھر اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا اور ان سے کنارہ کشی اختیار کی؟ ہم انہیں جلد ہی بہت برے عذاب کی سزا دیں گے جو ہماری آیات سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، اس کے بدلے جو وہ کنارہ کشی اختیار کرتے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ آیات سے کوئی کنارہ کشی کیسے اختیار کرتا ہے؟ عمل نہیں کرتا، جو کتاب کہتی ہے اس کو مانتا نہیں ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے لیکن دل میں بھی کہتا ہے، کبھی زبان سے بھی کہتا ہے، عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ تو قرآن اللہ کے قانون کی کتاب ہے اور دلیل روشن ہے کہ تم عذر نہیں کر سکتے، ہدایت ہے، رحمت ہے، اس سے روگردانی کی پاداش میں بدترین سزا مل کر رہے گی۔ وہ انتظار نہیں کر رہے مگر یہ کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا آپ کا رب آ جائے یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں۔ جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی، کسی ایسے شخص کا ایمان اسے فائدہ نہیں دے گا جو پہلے ہی سے ایمان نہ رکھتا تھا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کمائی تھی۔ آپ کہہ دیں تم بھی انتظار کرو، بلا شبہ ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ بات ہے قانون شکنی کی۔ آیات سے منہ موڑنے والوں کو جلد ہی برا عذاب ملے گا۔ فرشتے آ گئے یا خود رب آ جائے یا نشانیاں آئیں، پھر اس وقت کا ایمان فائدہ نہیں دے گا۔ زندگی میں ایمان نہ لانے والوں کو وہاں کوئی بھلائی نہیں ملے گی۔ جو برائی لے کر آئے گا اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا اس نے قصور کیا ہوگا، ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں، اس سے مراد علامات قیامت ہیں، قرب قیامت کی دلیل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا قیامت نہیں آئے گی، پھر جب سورج مغرب سے نکل آئے گا تو تمام روئے زمین کے جن و انس ایمان لے آئیں گے، پھر ایمان لانا یا نہ لانا برابر ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کو تلاوت کیا، پھر فرمایا دین میں فرقہ بندی کرنے والوں کو وعید سنائی ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا اور وہ گروہ گروہ بن گئے، ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، یقیناً ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ ہی کے حوالے ہے، پھر وہی ان کو بتائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ جو نیکی لائے گا اس کے لیے اس جیسا 10 گنا ہوگا، اور جو برائی لائے گا تو اس کے برابر ہی بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے دین کو فرقے فرقے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔
رسول کے ساتھ تفرقہ پردازوں کا کوئی تعلق نہیں۔ دین کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بتائے گا وہ کیا کر کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سچے دین کا راستہ دکھایا جو سیدنا ابراہیم کا دین تھا۔ آپ کہہ دیں میرے رب نے تو مجھے سیدھی راہ دکھلائی ہے کہ وہ ایک مضبوط دین ہے، ملت ابراہیم ہے، ایک ہی طرف کے تھے، مشرکوں میں سے نہ تھے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ آپ کہہ دیں بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو جہانوں کا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا دین ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، سیدھا راستہ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا لائف سٹائل ہے، یکسو ہو کر اس دین کو اختیار کیا جا سکتا ہے، شرک سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ دین کا مطالبہ ہے نماز، قربانی، جینا، مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہو جائے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ آپ کہہ دیں کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں؟ حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، اور کوئی جان نہیں کماتی یعنی گناہ مگر اسی پر اس کا وبال ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی، پھر تمہارے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ چنانچہ وہ تمہیں اس کے بارے میں بتائے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی حاکم ہے، کائنات کا رب ہے، اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ ہر شخص جو کماتا ہے اسی کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کے ذمہ جو کام لگایا وہی ذمہ دار ہے، دوسرا اس کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن اختلافات کا فیصلہ کریں گے۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا، تم میں بعض کو بعض پر درجات اور رتبہ دیا تاکہ وہ ان چیزوں میں تمہیں آزمائے جو اس نے تمہیں عطا کی ہیں۔ بے شک آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، اور بلا شبہ وہ یقیناً بہت بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی حاکم ہے، اسی نے جانشین بنایا، اسی نے آزمائش میں مبتلا کیا اور مختلف درجات دیے۔ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں جلدی کرنے والا ہے اور بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کرنے والے کام ہیں کتاب کی پیروی کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، یکسو ہونا، فرما برداری کرنا، اور جن سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا، اس کے احکامات سے منہ موڑنا، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا، شرک کرنا، آپس میں اختلاف کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اپنی زندگی کے لیے نصب العین بنانا ہے۔ کہہ دو میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے۔ اسی کے ساتھ الحمدللہ سورہ الانعام کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس سورت کا پختہ علم نصیب فرما دے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ الاعراف کا آغاز کرتے ہیں۔ مکی سورت ہے، 206 آیات اور 24 رکوع پر مشتمل ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی دونوں رکعتوں میں اس سورت کو پڑھا کرتے تھے۔ رکوع کا عنوان ہے نزول کتاب کا مقصد، اور 3 اس کے مین پوائنٹس ہیں: نزول کتاب کا مقصد، اور جھٹلانے والوں کا دنیاوی انجام اور اخروی انجام۔ حروف مقطعات ہیں الف لام میم صاد۔ ان کے معنی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، ہم پر واجب ہے کہ ہم ان پر ایمان لائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا ان کے معنی کوئی نہیں جانتا۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکری للمؤمنین۔ ایک کتاب ہے جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے، چنانچہ آپ کے دل میں اس سے کوئی تنگی نہ ہو، تاکہ آپ اس کے ذریعے سے خبردار کریں، اور مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ نزول کتاب کے مقاصد ہیں منکرین کو خبردار کرنا، ایمان والوں کے لیے یاد دہانی، کتاب کی پیروی کریں، رب کے سوا دوسرے سرپرستوں کی پیروی نہ کریں۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے،
اور اس کے سوا دوستوں کی پیروی نہ کرو، تم بہت کم نصیحت قبول کرتے ہو۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا تو ان پر ہمارا عذاب رات کو آیا یا جب وہ دوپہر کو آرام کرنے والے تھے، پھر جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو ان کی پکار اس کے سوا کچھ نہیں تھی کہ انہوں نے کہا انا کننا ظالمین، کہ ہم واقعی ظالم تھے۔ لوگوں نے مان لیا عذاب کے وقت کہ ہم نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا تھا، پھر یقیناً ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور یقیناً ہم رسولوں سے بھی ضرور پوچھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ امام نگہبان ہے، اس سے لوگوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، مرد سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور عورت سے اس کے شوہر کے گھر کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور غلام سے آقا کے مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے قدم حشر کے میدان میں اپنے رب سے ہٹیں گے نہیں یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ لیا جائے۔ اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے اسے کہاں کھپایا، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اس نے اسے کہاں بسر کیا، اس کے مال کے بارے میں کہ اس نے کہاں سے کمایا اور کس چیز میں خرچ کیا، اور اس کے علم کے سلسلے میں کہ اس پر کہاں تک عمل کیا۔ کیا جواب دیں گے؟ ایک بھاگ دوڑ ہے، زندگی کی بھاگ دوڑ کس مقصد کے لیے ہے؟ کہیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشی ہے؟ کہیں بھی ایسا ہے کہ ہمارے دل کی خوشی نہ ہو؟ ہم کس کے لیے جیتے ہیں؟ کس کی خوشی کے لیے؟ پوچھ کر تو دیکھیے خود اپنے آپ سے ہمارا طرز عمل کیسا ہے۔ کسی بھی نیکی کے کام کے لیے مٹھی بند ہے، خواہشات کے لیے مٹھی کھل جاتی ہے، اسراف کے لیے سب کچھ کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ہم سے ان ساری چیزوں کا حساب کتاب ہوگا۔ کیا جواب دیں گے؟ عمر کن کاموں میں پرانی کر رہے ہیں؟ مال کہاں سے کماتے ہیں؟ سورس آف انکم کیا ہے؟ کہاں خرچ کرتے ہیں؟ کیا خرچ کرتے ہیں؟ کیا وہاں خرچ کرنا ہماری ضرورت ہے یا اسراف ہے؟ اللہ تعالیٰ علم والے لوگوں سے ان کے اعمال کے بارے میں پوچھے گا، پھر ہم ان کے سامنے پورے علم کے ساتھ ضرور بیان کریں گے اور ہم کہیں غائب نہ تھے، اور اس دن وزن برحق ہے۔ پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو وہی ہوں گے جنہوں نے خود کو نقصان میں ڈالا تھا، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے۔ آخرت کا انجام ہے جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی کامیاب ہوں گے، جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے وہی نقصان اٹھائیں گے، کیونکہ وہ آیات کے ساتھ ظلم کرتے تھے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں جگہ دی ہے اور تمہارے لیے اس میں سامان زندگی بنا دیا، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ کرنے والے کام ہے کتاب کے ذریعے سے خبردار کرنے سے دل کا تنگ نہ ہونا، کتاب کے ذریعے خبردار کر کے اسے نصیحت کا ذریعہ بنانا، قرآن کی پیروی کرنا، شکر ادا کرنا۔ جن کاموں سے روکا گیا قرآن کے ذریعے خبردار کرنے سے دل کا تنگ ہونا، نصیحت کو نہ ماننا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات کے ساتھ ظلم کرنا، اور شکر میں کمی۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ نہیں کرنا انشاءاللہ۔ رکو نمبر 9 ہے انسانیت کے سفر کا آغاز ہے، اور اس کے مین پوائنٹس ہیں آدم علیہ السلام کی تقریب ولادت کا انعقاد، شیطان کا فریب، ہمیشگی کی زندگی، مارکہ خیر و شر کا آغاز، دوران مہلت ابلیسی پروگرام، اور سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی ہے، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سوائے ابلیس کے ان سب نے سجدہ کیا، اور وہ سجدہ کرنے والوں میں نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اس نے کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ یہ ہے تکبر،
جس کی وجہ سے ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاهْبِطْ مِنْهَا، اتر جاؤ اس سے، کہ تمہارے لیے یہ نہیں ہوگا کہ تم یہاں رہو اور تکبر کرو، سو نکل جاؤ، یقیناً تو واقعی ذلیل ہونے والوں میں سے ہے۔ ابلیس نے کہا مجھے اس دن تک کی مہلت دیں جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ آدم علیہ السلام کی تقریب ولادت کا انعقاد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، ابلیس نے تکبر کی وجہ سے انکار کیا۔ ابلیس نے مہلت مانگ لی، قال انک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً تم مہلت دیے جانے والوں میں سے ہو۔ ابلیس نے کہا پھر اس وجہ سے کہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، یقیناً میں ان کے لیے آپ کے سیدھے راستے میں ضرور بیٹھوں گا۔ ابن ابی فاقیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو بیان کرتے ہوئے سنا، بلا شبہ شیطان ابن آدم کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستوں پر بیٹھ گیا۔ مثلاً وہ اسلام کے راستے میں بیٹھتا ہے اور ابن آدم سے کہتا ہے کیا تو نے اسلام قبول کر کے اپنا اور اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا، اب اس کو ترک کر دو گے؟ مگر ابن آدم اس کی نافرمانی کر کے اسلام قبول کر لیتا۔ پھر اسی طرح شیطان راہ ہجرت میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور مسلمان سے کہتا ہے کیا تو ہجرت کر کے اپنی زمین اور آسمان کو چھوڑ رہا ہے؟ مہاجر کی مثال تو گھوڑے جیسی ہے جس کی رسی کو دراز کر دیا گیا، مگر مومن شیطان کی نافرمانی کر کے ہجرت کر جاتا ہے، پھر وہ مومن کے لیے جہاد کی راہ پر بیٹھ جاتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ یہ تو بس نفس اور مال کی مشقت ہے، سو اگر تو جنگ کرے گا تو مارا جائے گا، تیری بیوی سے کوئی اور نکاح کر لے گا اور تیرا مال تقسیم کر لیا جائے گا۔ مگر مومن اس کی نافرمانی کرتے ہوئے جہاد کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ کام کرتے ہوئے فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے، یا اگر شہید ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر یہ حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کر دے، اگر غرق ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے، اگر اس کی سواری اس کو گرا دے اور وہ فوت ہو جائے تو بھی اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کر دے۔ تو ابلیس نے انسانوں کو بہکا کر ناشکرہ بنانے کا اعلان کیا تھا، پھر میں لازماً ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے ان پر آؤں گا اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائیں گے۔ مارکہ خیر و شر کا آغاز اور دوران مہلت ابلیسی پروگرام ہے، تیری سیدھی راہ میں انسانوں کی گھات میں لگا رہوں گا، آگے پیچھے سے دائیں بائیں سے آؤں گا، ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں رہنے دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام یہ دعا نہیں چھوڑا کرتے تھے، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ بے شک میں دنیا اور آخرت میں آپ سے معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمر رواتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ یا اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت کی عافیت کا سوال کرتا ہوں، یا اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں، یا اللہ بے شک میں تجھ سے اپنے دین اور دنیا میں اور اپنے اہل اور مال میں معافی کا اور عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ یا اللہ میرے عیبوں پر پردہ ڈال دے، میری گھبراہٹوں میں مجھے امن دے، یا اللہ تو میری حفاظت فرما، میرے سامنے سے، میرے پیچھے سے، میری دائیں طرف سے، میری بائیں طرف سے اور میرے اوپر سے، اور میں پناہ مانگتا ہوں تیری عظمت کے ساتھ اس بات سے کہ میں اپنے نیچے سے ناگہاں ہلاک کیا جاؤں۔ قال اخرج منہا مذعوما مدحورا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا، یقیناً جو بھی ان میں سے تیری پیروی کرے گا تو میں لازماً تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور اے آدم آپ اور آپ کی بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو دونوں کھاؤ اور دونوں اس درخت کے قریب نہ جاؤ ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے لیے وسوسہ ڈالا تاکہ وہ ان دونوں کے لیے ظاہر کر دے ان دونوں کی شرمگاہوں سے جو کچھ ان سے چھپایا گیا تھا، اور اس نے کہا
تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا مگر اس لیے کہ کہیں تم دونوں فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں، بلا شبہ میں تم دونوں کے لیے یقیناً خیر خواہوں میں سے ہوں۔ اور شیطان سیدنا آدم اور سیدہ حوا کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر اس نے دھوکے سے ان دونوں کو نیچے اتار دیا۔ پھر جب ان دونوں نے درخت کو چکھا تو ان دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئیں، اور وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتوں کو چپکانے لگے۔ اور ان دونوں کو ان کے رب نے پکارا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہ تھا؟ اور میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان بلا شبہ تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ تو معرکہ خیر و شر کا آغاز ہوا۔ ابلیس کو مہلت دی گئی، حکم دیا گیا نکل جاؤ، جو تیری پیروی کریں گے ان سے لازماً جہنم کو بھر دوں گا۔ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ مطالبہ تھا اس درخت کے قریب نہ جانا، لیکن جب ابلیس نے بہکایا تو ابلیس کا اصل آبجیکٹو کیا تھا؟ دونوں کی شرمگاہیں کھلوا دے۔ آدم علیہ السلام اور ابلیس کے قصے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں ہدایت اور گمراہی کا معرکہ تب شروع ہوتا ہے جب انسان کے اندر حسد اور تکبر کی آگ بھڑک اٹھتی ہے، یا انسان کے اندر یہ بات ابھرتی ہے انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ ان جذبات سے مجبور ہو کر کوئی اپنے بھائی کی خوبی کا اعتراف کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہی شیطان کے راستے کا مسافر بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو گناہ پر توبہ سکھائی۔ قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ان دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی ندامت کو دیکھتے ہوئے ان کو توبہ کے الفاظ سکھائے۔ وہ کریم ہے، ہم بھی نادم ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی راستہ دے گا۔ دعا تو اس نے سکھا دی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے سورۃ طلاق میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور کچھ سامان زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی میں تم جیو گے اور اسی میں تم مرو گے اور اسی میں سے تم نکالے جاؤ گے۔ کرنے والے کام ہے توبہ کرنا، اور جن سے روکا گیا تکبر کرنا، دھوکے سے برائی پر مائل کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی ہے، گناہوں پر توبہ کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 10 ہے لباس انسانیت کی نشانی ہے۔ 3 مین پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ نے لباس اتارا، شیطان کا فتنہ اور بچاؤ کی تدبیر۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے اولاد آدم یقیناً ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور زینت ہے، اور تقوی کا لباس ہی بہترین ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ سبق حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے لباس اتارا ہے، اس کا حکم نازل کیا۔ زمین کے باشندے لباس کو کیسے پہچان سکتے تھے؟ دوسرے جانوروں کی طرح شاید انسان بھی لباس سے محروم ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ لباس قابل شرم حصوں کو ڈھانپتا ہے تاکہ جسم کی حفاظت ہو، زینت کا ذریعہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانی بنے، اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ پھر فرمایا اے اولاد آدم، شیطان تمہیں ہرگز فتنے میں نہ ڈالے جیسا کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ وہ ان دونوں کے لباس ان سے اترواتا تھا تاکہ وہ ان دونوں کو ایک دوسرے کی شرمگاہیں دکھا دے۔ یقیناً وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ یقیناً ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کے لیے دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ شیطان کا فتنہ عریانی ہے، بے حیائی ہے، خدا خوفی کو نظر انداز کرنا ہے،
وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور جب وہ کوئی بے حیائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے۔ آپ کہہ دیں یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ تعالیٰ پر وہ باتیں کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ اللہ تعالیٰ نے عبادات اور معاملات کے بارے میں حکم دیا ہے۔ آپ کہہ دیں میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے، اور ہر نماز کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھو اور دین کو اسی کے لیے خالص کر کے اس کو پکارو جیسے اس نے تمہاری ابتدا کی، اسی طرح تم دوبارہ لوٹو گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک گروہ کو ہدایت کی توفیق دی اور دوسرے پر گمراہی کو چسپاں کر دیا۔ ایک گروہ کو اس نے ہدایت دے دی ہے اور دوسرے گروہ پر گمراہی ثابت ہو چکی۔ یقیناً انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطانوں کو دوست بنا رکھا ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ بلا شبہ وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرنے اور حد سے نہ گزرنے کا حکم دیا ہے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو اور کھاؤ اور پیو اور تم حد سے نہ گزرو، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت میں زینت سے مراد سطر ڈھانپنا ہے، لباس کی صفائی بھی ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی ساری نسل کو تلقین کی گئی ہے، فرض نماز ہو یا نفل اپنے سطر کو ڈھانپو، اور بچاؤ کی تدابیر ہیں۔ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو، اللہ تعالیٰ کو پکارو، دین کو اس کے لیے خالص کرو، دوبارہ پیدا ہونے کو یاد رکھو، شیطان کو سرپرست مت بناؤ، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت اختیار کرو، کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو، تقوی کو لباس بنانا، لباس سے قابل شرم حصوں کو ڈھانپنا، یہ کرنے والے کام ہے، نصیحت حاصل کرنا، انصاف کرنا، ہر عبادت کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارنا، دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا، عبادت کے وقت زینت اختیار کرنا، اور جن کاموں سے روکا گیا شیطان کے فتنے میں مبتلا ہونا، لباس اتروانا، شیطان کو دوست بنانا، بے حیائی کے کام کرنا، گمراہ ہونا، اسراف کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے عریانی اور بے حیائی سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 11 ہے انسانیت کا اصلاحی پروگرام۔ 4 مین پوائنٹس ہیں۔ پاک چیزوں کو ممنوع کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء، قوموں کی مہلت اور رسولوں کی آمد۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق۔ اب پوچھیں کس نے اللہ تعالیٰ کی زینت کو حرام کر دیا اور پاکیزہ رزق کو جسے اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے؟ آپ کہہ دیں یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے ہیں جو ایمان لائے، اور قیامت کے دن وہ خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی۔ اس طرح ہم آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ تو پاک چیزوں کو ممنوع کرنے والا کون ہے؟ کس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زینت کو حرام کر دیا؟ کس نے اللہ تعالیٰ کی پاک چیزیں ممنوع قرار دے دیں؟ پاک چیزیں دنیا میں بھی ایمان والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے دن تو خالصتاً اہل ایمان کا حق ہوگا۔ دراصل کافر تو اس لائق نہیں ہے کہ اسے کوئی بھی نعمت دی جائے، لیکن اللہ کے نزدیک دنیا بے حیثیت ہے، اس لیے وہ کافروں کو بھی دیتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر دنیا کی وقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن۔ اب کہہ دیں یقیناً میرے رب نے بے حیائیوں کو حرام قرار دیا ہے، جو اس سے ظاہر ہوں یا پوشیدہ، اور گناہ کو اور ناحق ظلم کو، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرو جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل بھی نازل نہیں کی، اور یہ کہ تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات کرو جس کا تم علم ہی نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء ہیں بے حیائی کے کام، یعنی فواحش، کھلے اور چھپے گناہ، ناحق زیادتی، شرک،
اور اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کرنا جس کا علم نہ ہو۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر قوم کے لیے ایک وقت ہے۔ پھر جب ان کا وقت آ جاتا ہے وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ قوموں کی مہلت ہے، مدت مقرر ہے، جب مدت پوری ہو جائے گی تو نہ ایک گھڑی پیچھے ہٹا سکیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ تقوی اختیار کر کے اصلاح کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں جو تمہیں میری آیات بیان کریں، تو جس نے تقوی اختیار کیا اور اس نے اصلاح کر لی تو اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور جن لوگوں نے میری آیات کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا وہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پھر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیات کو جھٹلایا؟ یہی لوگ ہیں جن کو لکھے ہوئے میں سے ان کا حصہ ملے گا، یہاں تک کہ جب ہمارے فرشتے ان کے پاس آ کر انہیں وفات دیں گے تو وہ پوچھیں گے کہاں ہیں وہ جنہیں تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا پکارا کرتے تھے؟ وہ کہیں گے سب ہم سے گم ہو گئے، اور وہ اپنے آپ پر گواہی دیں گے کہ بلا شبہ وہی کافر تھے۔ بات ہے رسولوں کی آمد اصلاح کے لیے، انسانوں کی خیرخواہی کے لیے ہوتی ہے۔ وہ آیات سنائیں گے، جو ڈر گیا اصلاح کر لی اسے نہ خوف ہوگا نہ غم، جو سرکشی کرے گا وہی اہل دوزخ ہے۔ جہنم میں لوگ اپنے لیڈروں کے بارے میں 2 گنا عذاب کا مطالبہ کریں گے۔ قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا آگ میں داخل ہو جاؤ جنوں اور انسانوں کے گروہ کے ساتھ جو تم سے پہلے گزر چکے۔ جب بھی کوئی جماعت داخل ہوگی اپنی ساتھی جماعت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب وہ سب اس میں آ ملیں گی تو ان کی پچھلی اپنے سے پہلی جماعت کے بارے میں کہے گی اے ہمارے رب، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، چنانچہ آپ انہیں آگ کا 2 گنا عذاب دیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر ایک کے لیے 2 گنا ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ لیڈر اعلان کریں گے ہم گمراہی میں برابر اور عذاب میں حاضر ہیں، اور ان کی پہلی جماعت اپنی پچھلی کے لیے کہے گی پھر تمہیں بھی ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں تھی تو تم عذاب کا مزہ چکھو جس کے بدلے میں تم کماتے تھے۔ کرنے والے کام ہے آیات کا علم، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا، اصلاح کرنا۔ جن کاموں سے روکا گیا، اللہ کی زینت کو حرام کرنا، بے حیائی کے کام کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ پر علم کے بغیر باتیں کرنا، آیات کو جھٹلانا، تکبر کرنا، اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھنا، انکار کرنا، دوسروں کو گمراہ کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے بے حیائی، گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، شرک اور اللہ تعالیٰ پر بہتان لگانے سے بچنا ہے۔ انشاءاللہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ